السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ویکسین وغیرہ لے سکتے ہیں، ویکسین کروا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور روزے آپ پر فرض کرنے اور پہلی امتوں پر روزے فرض کرنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا، لعلکم تتقون، تاکہ متقی تم بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے والا بن جائے۔ جب انسان گناہوں سے بچتا ہے تو ایٹومیٹیکلی وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے۔ گناہ جو ہے وہ کرنے وہ شیطان کے راستے ہیں، شیطان کی مان کر انسان گناہ کرتا ہے، لیکن جب وہ گناہ سے بچتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، تو گویا کہ وہ شیطان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ جب وہ شیطان کی بات کو نہیں مانتا تو اس نے انکار کس وجہ سے کیا؟ اس لیے کہ رحمان کے حکم کو مانتے ہوئے اس نے شیطان کے حکم کو اس نے نہیں مانا۔ تو گویا کہ جب انسان روزے رکھتا ہے، روزے رکھنے کے ساتھ انسان کی توجہ، انسان کا ذہن، انسان کی سوچ جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ جب نیکی کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے تو ایٹومیٹیکلی وہ نیکیاں کرے گا تو اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائے گا۔ تو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، شیطان کی بات کو نہ ماننے والے بن جاؤ۔ گویا کہ یہ سارا کا سارا طریقہ، سارا کا سارا کلیہ اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا ہے وہ روزے کے اندر رکھا ہے۔ روزے رکھنے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور شیطان سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد اس نے ہر طرح کی برائی سے اس نے بچنا ہوتا ہے، ہر طرح کی لغویات کو اس نے چھوڑنا ہوتا ہے۔ جب وہ برائیوں سے بچے گا تو روزے کا کما حق حق جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ سیم اسی طرح سے انسان روزہ رکھنے کے بعد بسا اوقات انسان بیمار ہو جاتا ہے، یا ایسا لمحہ آ جاتا ہے یا ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ پہنچتی ہے۔ اس مصیبت اور پریشانی کو ٹالنے کا یا اس کا علاج کروانے کے لیے انسان کو اس چیز کی یا اس بیماری کے لیے تو ویکسینیشن جو ہے وہ کروانی ضروری ہو جاتی ہے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک وائرس جو ہے جس کو کرونا کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ ایک دنیا کے اندر عام پھیلا ہوا ہے۔ لوگ اس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، لوگ اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس بیماری کی وجہ سے لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ اس حوالے سے ممالک میں اور بالخصوص مسلمان ممالک میں بھی اس کرونے کی ویکسینیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے، یہ اس کی ویکسین جو ہے وہ دی جا رہی ہے تاکہ لوگ اس مذہب مرض سے جان چھڑا سکے، اس سے لوگ محفوظ رہ سکے۔ اب چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یا رمضان کے مہینے کے اندر فار ایگزامپل انسان نے ویکسینیشن کروانی ہے اور انسان کا روزہ ہے، اس بات کو دیکھتے ہوئے انسان ویکسینیشن نہ کروائے، ویکسین نہ لے کہ میرا روزہ ہے تو اس بنا پر میرا روزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، اگر بیماری سے بچنے کے لیے ہم ویکسین لیتے ہیں یا ویکسین کی ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے یا ڈاکٹر ریکمنڈ کر دیتے ہیں یا ایسی کوئی صورتحال ہے تو ایسی صورتحال میں ہم ویکسین کروا سکتے ہیں، یعنی اس کے کروانے سے ہمارے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، خواہ وہ ویکسین انسان کے مسل کے اندر ہو یا اس کے وین کے اندر ہو۔ کسی طرح سے بھی اگر ہم ویکسین لیتے ہیں تو اس ویکسینیشن کے جو پروسیس ہے اس کی وجہ سے انسان کے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ اس کا اسی طرح سے برقرار اور صحیح رہے گا، نہ اس کی وجہ سے روزہ مکروہات کے وہ حالات جو ہوتے ہیں وہاں پر پہنچے گا، اور نہ ہی روزے کے اندر کوئی کمی واقع ہوگی، روزہ اس کا صحیح قائم دائم رہے گا۔ لہٰذا روزے کی حالت میں اگر کسی نے ویکسین کروانی ہو، جیسے عام طور پر جو بیماری ہے کرونا کے حوالے سے یا کسی دوسری بیماری کی اگر کوئی ویکسین کروانا چاہتا ہے تو اس کے کروانے سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے ویکسین کروانا اگر موقع آ جاتا ہے تو انسان کروا سکتا ہے، روزہ انشاءاللہ العزیز اس کا برقرار اور صحیح رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اور جتنی بھی دنیا کے اندر وبائیں اور پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، ان سے محفوظ رکھے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔